قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الہی انتہائے عجز کا اقرار کرتا ہوں، الہی انتہائے عجز کا اقرار کرتا ہوں، خطا و سہو کا پتلا ہوں، استغفار کرتا ہوں، ہوائے شوق کی ہر موج طوفانی رہی اب تک، ہوائے شوق کی ہر موج طوفانی رہی اب تک، میری کشتی غریق بحر نادانی رہی اب تک، میں سمجھا تھا نفیر خواب کو تفسیر بیداری، میں سمجھا تھا نفیر خواب کو تفسیر بیداری، میری نا تجربہ کاری، میری نا تجربہ کاری، یہ تیری مہربانی ہے کہ اب تک زندہ ہوں یا رب، یہ تیری مہربانی ہے کہ اب تک زندہ ہوں یا رب، گزشتہ زندگانی سے بہت شرمندہ ہوں یا رب، مجھے توفیق دے ان گرم روح موجوں سے مل جاؤں، میرا مقصد یہ ہے اسلام کی فوجوں سے مل جاؤں، وہی میدان جس میں گونجتی ہیں زندہ تکبیریں، وہی میدان جس میں گونجتی ہیں زندہ تکبیریں، جہاں مرقوم شمشیروں پہ ہیں پائندہ تقدیریں، اور وہی میدان جو ہے آخری منزل عبادت کی، وہی میدان جو ہے آخری منزل عبادت کی، جہاں بکھری پڑی ہیں خاک پہ دولت شہادت کی، جہاں بکھری پڑی ہیں خاک پہ دولت شہادت کی، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ معلوم تو ہے آپ لوگوں کو، ہر جگہ پڑھا جاتا ہے کہ مدینہ شریف میں جب سے سرکار کی آمد ہوئی ہے آج تک 70,000 فرشتے صبح اور 70,000 شام کو تبادلہ ہوتا ہے۔ 70,000 اور 70,000 کتنے ہوئے ایک دن میں؟ جو کہ یہ لکھا ہوا ہے کہ قیامت تک وہ فرشتوں کا نمبر نہیں آئے گا جو پہلے دن گئے، تو سمجھ لو کہ وہ فرشتے کیا کر رہے ہیں۔ اب آپ لوگ چند لوگ بیٹھے ہیں، پڑھنے والوں کو جو آدمی مجمع ہوا جو پڑھنے والے ہیں تو زیادہ ان کو حوصلہ ہوتا ہے، لیکن یہ محفل خالی نہیں، ان فرشتوں سے جو 70,000 گئے اور آج تک مدینہ شریف میں قیامت تک نہ پائیں گے تو کتنے ہو گئے ہوں گے اب تک، وہ ایسے ہی محفلوں میں نیک محفلوں میں شریک ہوتے ہیں۔ تو محرم میں پڑھا جاتا ہے نوحہ وغیرہ تمام، ربیع الاول میں سرکار کی پیدائش کا ذکر ہے، وہ بہت تعریفیں، گیرہی شریف میں غوث پاک کا بیان، اور یہ مہینہ آ گیا حج کا،
جناب حاجرہ تھی دوسری بیوی پیغمبر کی، جناب حاجرہ تھی دوسری بیوی پیغمبر کی، ملا فرزند اسماعیل انہیں خوبی مقدر کی، ہوا سارا قریش کس امر سے دل کو ملال آیا، نکل جائے یہاں سے ہاجرہ بس یہ خیال آیا، مشیت کو مگر کچھ اور ہی منظور خاطر تھا، کہ نور احمدی بچے کی پیشانی سے ظاہر تھا، ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، ہوا ارشاد دونوں کو عرب کی سمت لے جاؤ، خدا کے آسرے پر وادی بطحا میں چھوڑاؤ۔ یہ مکہ شریف جو ہے اس کو پہلے بطحا کہتے تھے، اور مدینہ شریف کو سرکار کے پہنچنے سے پہلے یثرب کہتے تھے، تو بطحا نام سے مشہور تھا یہ۔ تو یہ اللہ کا مطلب نازل ہوتی ہے وہی آپ کے پاس، اس بچے کو لے جاؤ بطحا میں چھوڑاؤ، وادی بطحا میں چھوڑاؤ۔ خدا کے حسن سے مرسل نے جب رخت سفر باندھا، جناب حاجرہ نے دوش پر لخت جگر باندھا، پیغمبر اپنا بیٹا اور بیوی ہمیں نہ لے کر چلا، سوئے عرب پیری میں بخت نوجوان لے کر۔ یہ بھی سوچنا چاہیے 70 سال میں اولاد ہوئی ضعیفی میں، خدا کا قافلہ جو مشتمل تھا 3 جانوں پر، معجز جس کو ہونا تھا زمین اور آسمانوں پر، چلا جاتا تھا اس تپتے ہوئے صحرا کے سینے پر، جہاں انسان دیتا موت کو ترجیح جینے پر، وہ صحرا جس کا سینہ آتشی کرنوں کی بستی تھی، وہ مٹی جو سدا پانی کی صورت کو ترستی تھی، جہاں ایک قدم پر 100 طرح جانوں پہ آفت تھی، یہ چھوٹی سی جماعت بس وہیں گھر میں مسافت تھی۔ بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ پہنچے، کچھ مصرع جلدی ہو گیا خاص تھا، بالآخر چلتے چلتے آخری منزل پہ آ پہنچے، پائے آرام زیر دامن کوہ صفا پہنچے۔ کوہ صفا جو ہے تو کعبہ شریف کے قریب ہے، اور صفا جو ہے تو دور ہے، ایسے کہا، تو اسی کے سائے میں جا کے پہنچے شام کے۔ پائے آرام زیر دامن کوہ صفا پہنچے، یہ وادی بظاہر ساری دنیا سے نرالی تھی، یہی ایک روز دین حق کا مرکز بننے والی تھی، یہ وادی تھی کہ جس میں سایہ سبزہ اور نہ پانی تھا، اسی کی جستجو میں اس طرف پیغمبر آیا تھا،
بوقت صبح ابراہیم نے اٹھ کر دعا مانگی، سکون قلب مانگا اور تسلیم و رضا